والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فقد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم ولا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ لا تدعی لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ عز وجل فی قرآن المجید والفرقان الحمید: فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ عز وجل فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ درود حضوری کا نذرانہ قیمت پیش کریں، پڑھیے بآواز بلند: صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماہ شعبان جاری و ساری ہے۔ گزشتہ جمعے کو آپ نے اس کے حوالے سے اور اس ماہ مقدس کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں سنی ہیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے میرے پاس کئی ایک سوالات آئے ہیں، تو میں نے آج موقع مناسب سمجھا کہ اگلے جمعے کو فضیلت رمضان پہ کچھ گفتگو ہوگی، تو آج بہتر اور مناسب یہ ہے کہ کچھ ایک چیزوں کے سوالاتوں کے جوابات آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اللہ پاک مجھے حق کہنے، آپ تمامی احباب کو حق سننے، حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا۔ جو جوان پیچھے بیٹھے ہیں بیٹھو کیا کہہ رہے ہیں؟ جزاک اللہ۔ ادھر آ جائیں، آگے آگے آ جائیں، پیچھے آپ سنتے پڑھتے ہیں کہ بڑی پریشانی بن جاتی ہے بعد میں آنے والے لوگوں کے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کئی ایک سوالات ہیں، میں پہلے ایک بڑے جو تفصیل طلب لمبا مسئلہ ہے، میں اس کی وضاحت کر دوں، اس کے بعد میں باقی چیزوں کے اوپر آؤں گا۔ ہمارا بالخصوص میرا اور جتنے مفتیان کرام ہیں کا جو ذاتی تجربہ ہے، اس کے مطابق اگر سوالات و جوابات لوگ پوچھتے ہیں تو ایک ہفتے میں اگر 100 سائل سوال کرتا ہے، اور نارملی اتنے سوالات ہم سے ہوتے ہی ہیں، ان 100 میں سے 90 مسئلے وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق طلاق سے ہوتا ہے، 10% باقی سارے معاملات، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ کے بارے میں شاید کوئی پوچھ کے راضی نہیں ہے، نہ کسی کو دینی ہے تو نہ کوئی پوچھتا ہے۔ حج جب آخری عمر کو پہنچتے ہیں تو پھر یاد آتا ہے چلو آپ کیے ہوئے کے اوپر تھوڑا سا اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کر لی جائے، کیونکہ اب مرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جب تک کھانے کی 2 نمبری کی طاقت جس میں رہتی ہے تب تک حج کے لیے بھی کوئی جاتا
ان کو پتہ ہے ابھی جسم میں طاقت ہے، ابھی وہ اور کچھ ایک کام باقی ہیں جن کو انجام دینا ہے. خیر اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. آمین. اللہ پاک ہمارا بیڑا پار عطا فرمائے. مسئلہ طلاق کے بارے میں اگر 2-3 باتیں ذہن میں رہیں تو پھر میرے خیال میں کوئی سخت صورتحال پیدا نہیں ہوتی. اللہ رب العزت کے نزدیک حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ چیز ہے اس کا نام طلاق ہے. حلال اشیاء میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شے جس کا نام ہے وہ عند اللہ کیا ہے؟ طلاق ہے کیا ہے؟ ان سمپل ورڈز ڈیفینیشن آف طلاق ہے دو اجنبیوں کو، اجنبی مرد اور عورت کو جو شے اکٹھا کر دیتی ہے، ان کا ایک ساتھ رہنا اٹھنا بیٹھنا جو چیز جائز قرار دیتی ہے اس کا نام ہے نکاح. اس کا نام کیا ہے؟ نکاح. اور یہی معاہدہ اگر چل نہ سکے، جانبین میں سے کسی ایک کی غلطی ہو یا دونوں کی ہو، یا تیسری صورتحال میاں بیوی تو آپس میں راضی ہیں لیکن لڑکے کے جو والدین ہیں ان کا کوئی ایسا مسئلہ اپنی بہو کے ساتھ ہے کہ جس کی وجہ سے صورتحال یہ پیدا ہو جائے کہ طلاق کی نوبت آ جائے. اس حوالے سے ایک بات کو نوٹ کریں، ماں باپ کی خدمت ضرور کریں، ماں باپ کا پورا لحاظ کریں، اور ماں باپ کی خدمت آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کرنا ہے. اور ماں باپ بھی یہاں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جہاں بچے کی آپ شروع سے تربیت کرتے ہیں، بچے نے کہا چپس چاہیے تو آپ نے پیش کر دی، تھوڑا بڑا ہوا بچے نے کہا بائک چاہیے آپ نے پیش کر دی، تھوڑا اور بڑا ہوا بچے نے کہا مجھے گاڑی چاہیے آپ نے پیش کر دی. جب شادی کا موقع آتا ہے تو اس وقت آپ اپنی مرضی کرتے ہیں. بیٹے نے سبجیکٹس کیا رکھنے ہیں وہ اس کی چوائس، بہت اچھی بات ہے، ہونا بھی یہ چاہیے کیونکہ اس کا مائنڈ ہے، وہ جس کو چوز کرتا ہے اس کی منزل ہے، اس کو طے کرنے میں، بہت اچھی بات ہے. لیکن سارے حقوق دینے کے بعد وہ جو حق اللہ پاک نے اس کو دیا ہے وہ آپ چھین لیتے ہیں اس سے. اس حق کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حق میرا ہے، آپ کا نہیں ہے، آپ کا آپ کی چوائس کے اوپر ڈیپینڈ تھا، آپ کا وقت چلا گیا ہے. وہ حق کیا ہے؟ قرآن پاک نے فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے. یہ چوائس اللہ پاک نے نکاح کرنے والے کو دی، تمہیں نہیں دی. ایک بات یہاں جو جوان ہیں وہ بھی اس چیز کے اوپر توجہ کر لیں کہ ماں باپ کے فیصلے بچوں کے لیے بہتر ہوتے ہیں. اس وقت 2012 میں میں نے تدریس کا کام شروع کیا مفتی فارغ ہو کے، اور 2014 سے میں نے مستقل فتویٰ نصیب کی ابتدا کی ہے، مستقل طریقے سے. 9 سال کا جو میرا تجربہ ہے، اس 9 سال کے اندر جو طلاقیں ہوئی ہیں آج تک، ان کی 90% شرح فیصد وہ ہے جو لو میرج ہے. مسئلہ کیا ہے؟ شادی سے پہلے لڑکا ساری باتیں اپنی بیوی سے کر لیتا ہے، شادی کے بعد کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا، سارے پردے اٹھا لیتا ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ پاک نے عورت کے اوپر حاکم بنا کے رکھا ہے. ایک کمپنی کا جی ایم ہے، اس کو فرینڈشپ ضرور اختیار کرنی ہے اپنے امپلائر سے، لیکن اس حد تک نہیں کرنی ہے کہ وہ اپنے سارے بزنس سفید کیا کرتا ہے، گھر کی باتیں بھی اس کے سامنے کھل کر رکھ دے گا، رکھ دے گا تو نظام بکھر جائے گا. یہاں نوبت یہ ہوتی ہے کہ جو شب زفاف ہے نا، بڑی پیاری شب ہے، قرآن نے اس کی مثالیں دی ہیں، بڑی ویلیو رکھتی ہے، بڑی اہم ہے. مرد کو اپنی بیوی سے اس رات باتیں کرنے کے لیے کوئی بات باقی نہیں ہوتی. کیسے رہے؟
2 سال سے تو 1 سال میں 365 دن ہے، 2 سال سے تو ماں کے بچے نے 24 اوور میں سے 4 گھنٹے سویا ہے، 20 گھنٹے روزانہ اس سے فون پہ باتیں کی ہیں، اس رات کو کیا بات کرے؟ پھر وہ عورت اس کے سارے ویک پوائنٹس کو بڑی گہرائی سے جانتی ہے، جب وہ آتی ہے تو اس کے گھر میں پھر وہ اس کی بیوی نہیں، اس کا شوہر بن کے رہتی ہے، نظام الٹا ہو جاتا ہے۔ نظام یہ ہے، عورت کو اللہ پاک نے عظیم نعمت دی ہے، اس کے ذمے کوئی کمائی نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ہے۔ ابھی 8 مارچ کو عورت مارچ ہوا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ عورتیں کیا مانگتی ہیں، اللہ پاک خیر فرمائے۔ وہ اس مغرب کی تہذیب کے اوپر عمل کرتے ہوئے مارچ کرتی ہیں جس مغرب نے عورت کے سارے حقوق چھین لیے، سارے حقوق چھین لیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ کون سا حق ہے؟ آپ کی بیٹی نے ایم اے کی، بی ایڈ کی، وہ ٹیچر بنی، وہ صبح بچوں کو اس کو تیار بھی کرتی ہے، کھانا بھی کھلاتی ہے، اسکول بھیج کے پھر وہ اسکول کی طرف آتی ہے۔ پھر جب جون لمحے اس کے بڑھتے ہیں، اس کو بچے کے لیے اس کا دل دھڑکتا ہے، میرا بچہ اسکول سے آیا کہ نہیں آیا، راستے میں ٹھوکر تو نہیں کہ لگ گئی، گھر پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ اب گھر پہنچا ہے تو ساس نے کھانا دیا ہے کہ نہیں دیا ہے۔ اس کے بعد جب وہ 2 بجے 3 بجے مڑ کے واپس پہاڑی سے اتر کے گھر پہنچتی ہے تو وہ پہلے اپنے بچے کو کھانا کھلاتی ہے۔ رات کو 11-12 بجے تک وہ برتن دھو کے اپنے شوہر کے لیے صبح کا کھانا ناشتہ تیار کر کے پھر وہ سوتی ہے، صبح سب سے پہلے اٹھتی ہے۔ اس کو تو 5 گھنٹے کی آپ نیند بھی نہیں دیتے ہو، یہ ظلم ہے کہ انصاف ہے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ میڈیکل ڈپارٹمنٹ بیوی کسی کی رات کو 4 گھنٹے ڈاکٹروں کی ٹیم کے بیچ میں ہے، یہ کون سا انصاف ہے؟ ہاں، ایک نظام ہے جو ہم نے ختم کر دیا، وہ کیا ہے؟ تعلیم، ایجوکیشن مسٹ، لیکن اس ایجوکیشن کے بعد ہمارے مائنڈ سیٹ اپ یہ ہے کہ ہمیں نوکر ہی بننا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ چھوٹا ہی کاروبار چلے، گاؤں کی خدمت بھی ہو جائے، محلے کی خدمت بھی ہو جائے، جہاں یہ کلینک کو جب مرضی آئے جائے، جب آئے واپس جا رہا ہے، اس کے لیے کوئی تیار نہیں، نہ معاشرہ قبول کرتا ہے، کیونکہ معاشرے کو اپنا ڈاکٹر نظر نہیں آتا، گھر کی مرغی دال برابر، وہ باہر والا چاہیے، اور باہر جا کے پھر گورنمنٹ کی جاب ہو یا پرائیویٹ ہو، بوتھ آر ایکول، نو ڈفرنس۔ نظام اللہ پاک نے یہ ملایا کہ ساری ذمہ داری کمائی کی مرد کے ذمہ رکھی، اور گھر کی جو تربیت ہے، گھر کا جو نظام ہے، وہ سارے کا سارا عورت کے حوالے کیا۔ اسی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے گھر بھی ہیں جن کی پراپرٹیز ملین اور بلین میں ہیں، لیکن بچہ ایک ہے، وہ بھی ڈرگس کا شکار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ گھر میں نوکرانی کا پالا ہوا ہے، ماں کا پالا ہوا نہیں۔ جس کا کام جو تھا وہ ہم نے دیا ہی نہیں، ہم نظام سے ہٹ گئے، نظام کی طرف واپس۔ المختصر ود ان شارٹ ورڈز، شادی سے پہلے جتنے جوان حضرات ہیں، میری آپ سے گزارش، یہ ایک کڑوی حقیقت ہے، اور یہ وہ شے ہے جس کا آپ کو احساس شادی کے 2 یا 3 دن ہو جائے گا۔ جس بچی سے آپ کی شادی ہونے والی ہے، اس سے گفتگو کو کم کر لیں، ورنہ شادی کے بعد آپ بیوی کو شوہر، آپ نے اس سے پوچھ کے جانا ہے کہ میں آفس جاؤں کہ نہ جاؤں، اور وہ پیچھے سے کہاں جائے گی اس کو آپ کو انفارم کرنے کی ضرورت بھی پیش آئے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کے اندر کا مرد بھی جاگے گا، آپ کہیں کہ مجھ سے پوچھ کے نہیں گئی، میری بیوی ہے۔ 10ویں سے 12ویں دن کی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ فری ہے، آپ نے تھوڑا غصہ کیا، اس نے آپ کا غصہ برداشت نہیں کرتا، اس لیے کہ آپ نے سارے پردے کھولے ہوئے، آپ مرد بن کے رہی۔ لو میرج کی لائف بامشکل 1 سال 1.5 سال، اللہ کرے تو پوری عمر نہیں جائے۔ اس لیے یہ جو بیچ میں تھوڑا وقفہ ہے، اس کو برقرار رکھیں اور زندگی کے نظام کے اوپر قائم ہیں۔ خیر، اگر طلاق کی نوبت آتی ہے تو طریقہ کیا ہے وہ سمجھ لیں، تاکہ پھر مسئلہ خراب نہ ہو۔ ہم ایک اشارے میں
اس طلاق تک پہنچتے ہیں جس طلاق کے بعد واپسی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. وہ کیا ہے؟ شوہر نے جیسے منہ سے نکلا اس کے ذہن میں کنسپٹ یہ ہے کہ طلاقیں 3 ہی ہیں، 3 سے کم طلاق ہے ہی نہیں. کوئی ہے ایسا بندہ سوائے مولویوں کے جس کی طلاق کی نوبت آئی ہو، اس نے 3 بار طلاق نہ کی ہو؟ کتنے پرسنٹ ہیں آپ کے پاس؟ میرے پاس ایک بھی ایسا کیس آج تک نہیں آیا جس میں کوئی ایسا بندہ ہو جس نے صرف بیوی کو کہا جب کہ طلاق ہے. وہ بھی کہا جب ایک ہفتے میں 100 کوسچنس میں سے 90 کوسچن کس کے بارے میں ہیں؟ طلاق کے بارے میں. 90 کے 90 کس بارے میں ہیں؟ 3 طلاقیں 3 طلاقیں 3 طلاقیں 3 طلاقیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی حدوں کو پار کرنا ہے. سمجھے؟ آپ زوجین کے درمیان اگر کوئی بات ایسی تلخ آ گئی، بڑے الفاظ موجود ہیں بیوی کو ڈھانٹنے کے لیے. طلاق کی طرف زبان کو نہ لے کے جائیں. ابھی سے عہد کر لیں. جتنے جوان ابھی ان میرڈ ہیں، جن کی شادی شدہ بیٹھے ہیں، زبان کے اوپر تالا مار لیں. طلاق کا وقت زبان کے اوپر انشاءاللہ نہیں ہے. نو نیور. غصے میں ہوں، آپ کے منہ سے کچھ نازیبا الفاظ نکل جائیں، اللہ کرے نہ نکلے، اگر نکل جائے لیکن پھر بھی طلاق کے الفاظ زبان کے اوپر نہ ہے. بڑے سوچ سمجھ کے. طلاق کا مسئلہ کتنا حساس ہے بات سمجھے. اگر شوہر مشق کرتے ہوئے، مشق سمجھتے ہیں آپ، لکھنے کی مشق کر رہا تھا، لکھتے لکھتے لکھا طلاق طلاق طلاق، مشق کر رہا ہے. بیوی نے دعویٰ کیا قاضی صاحب کے پاس کہ حضرت میرے شوہر نے یہ 3 طلاقیں لکھی ہیں، طلاق طلاق طلاق، یہ طلاقیں اس نے مجھے دی ہیں. مفتی نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ 3 طلاقوں کا کرنا ہے، عورت کے حق میں کرنا ہے. یہ شریعت ہے. ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں. اب کوئی کہے آپ ایسا فیصلہ کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ ہم اپنے پاس سے تو کوئی نہیں لے سکتے نا فیصلہ. وکیل ہے وکالت کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کچھ دفعات ہیں ان کے تحت لڑے گا. مفتی ہے تو وہ شامی کو لے گا، رد المختار کو لے گا، جد المختار کو لے گا، ہدایہ کو لے گا. کہاں جائے گا بیچارہ؟ شرعی حکم ہے. لہذا بڑے سوچ سمجھنے کے بعد جب آپ کو لگا پتا کہ میری بیوی کو میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اب بہت ڈانٹا میں نے اس کو، بہت برے الفاظ کیے، پھر بھی اس کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں، اس کو کہو میں تجھے طلاق رجعی دیتا ہوں. اور فصلی وہی بات کی واپس پلٹ کے آ گئی. آپ سارا ہی کچھ کھول دیتے ہو. اگر پہلے ہی آپ نے بیوی کے سامنے ڈیفائن کر دیا ہے طلاق رجعی یہ ہے، طلاق بائن یہ ہے، طلاق مغلظہ یہ ہے، تو پھر تو وہ سمجھ جائے گی طلاق رجعی بڑا آسان مسئلہ ہے. جیسے یہ طلاق دے گا اس کے بعد مجھے شہوت کے ساتھ چھو لے گا، میں واپس چل جاؤں گا اس کی نکاح میں، وہ اس کو معمولی سمجھے گی. نہیں، رجعی کا لفظ بھی نہ کہیں، اس کو میں کہیں میں تجھے طلاق دیتا ہوں 1 مرتبہ، اور دل میں رجعی کی نیت رکھیں اور 1 مہینے کا ٹائم دیکھیں. اگر اس کے اندر کوئی چینجنگ آتی ہے، واپسی اگر ہو رہی ہے، کچھ سدھار ہو رہا ہے، اسی دوران رجعت کر لیں. آسان طریقہ، آسان طریقہ. اگر مرد ان چیزوں کے اوپر سامنے آ جائے تو عورت کے سارے حق پورے ہو جائیں. اس کو شہوت کے ساتھ شوہر چھو لے، اسی مہینے کے اندر بیوی سے نکاح کے لیے واپس. کسی مولوی صاحب کی ضرورت نہیں، کسی مفتی کی ضرورت نہیں، کسی چکر کی ضرورت نہیں، واپس. اور جہاں شادیوں کے اوپر 2 مہینے آپ کو اپنے ڈریس کو چوز کرنے میں لگتے ہیں، وہاں نارمل ڈریس پہن کے بھی شادی ہو سکتی ہے. لیکن شادی کو نبھانے کے لیے اسلام کو اتنا پڑھنا ضروری ہے کہ جس سے آپ کو نکاح کے اور طلاق کے مسائل پتہ چل جائیں. اب ہمارے ہاں یہ ویڈیو پیغام میرا ہے، ہمارے یہاں پنچ میں اس کے میرے گاؤں میں بالخصوص ایک رسم چل گئی ہے. وہ رسم یہ ہے کہ قوالی والوں کو بلاتے ہیں، ان کو 20-20 25-25 ہزار روپیہ دے کے قوالیاں کرواتے ہیں. یہ قوالیاں ابتدا ہیں، پہلے قوالی ہوتی ہے، پھر پہاڑی میں گانے ہوتے ہیں، پھر ایک ہی کلچر کے اندر مرد اور عورتیں ناچتے ہیں. جتنے لوگ میرے ایریے کے مجھے سن رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ ٹوٹلی اس سے باہر آ جائیں. جو شخص اس بری رسم کی بنیاد رکھ رہا ہے، جب تک یہ نظام چلتا رہے گا وہ قبروں میں پہنچ جائیں گے، تب تک ان کو اس کا گناہ ملتا رہے گا. لہٰذا یہ جتنے ہمارے یہاں کچھ پیر لوگ ہیں، اللہ پاک ایسے نااہل پیروں سے پوری امت کو بچائے. ان پیروں نے بڑا بیڑا گرک کیا، کچھ نے ہماری تقدیریں بدلی، ہمیں اسلام کی جڑوں تک پہنچایا، اور کچھ نااہلوں نے اسلام کی جڑیں کاٹی ہیں. اللہ پاک ان سے بچائے جنہوں نے اسلام کی جڑیں کاٹی ہیں.
اللہ پاک ہمیں پکے سچے رہبر عطا فرمائے۔ جہاں آپ شادیوں کے اوپر اتنا بے جا خرچہ کر کے تکلیفیں کرتے ہیں، وہاں ہی شادی سے 10 دن پہلے کسی مولوی صاحب کے پاس نکاح اور طلاق کے مسائل ضرور سمجھ لیں۔ بآسانی طریقے سے اگر 1 مہینے کے اندر بیوی واپس آتی ہے تو ٹھیک، اگر لگتا ہے کہ کوئی چینجنگ نہیں ہے، 1 مہینہ جیسے گزرا آپ کو دوسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایٹومیٹکلی طلاق رجعی ول بی کنورٹ ان طلاق بائن۔ طلاق رجعی کنورٹ ہو جائے گی کس میں؟ طلاق بائن میں۔ طلاق بائن کے بعد آپ کو پوری عمر عورت کو طلاق مغلظہ تیسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ طلاق بائن کے بعد جیسے ہی عورت کی عدت گزر جاتی ہے، 3 حیض کی مدت، جب 3 حیض کی مدت گزر گئی تو اب عورت دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے۔ طلاق مغلظہ 3 طلاقوں کی شرعی اعتبار سے ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو 3 طلاقیں دیتا ہے قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ کی حدوں کو توڑ دیا۔ ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا یہ اللہ کی حدوں کے خلاف ہے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے، اپوزٹ ہے۔ 2 طلاقوں کے بعد آپ کی بیوی آپ کے نکاح سے مطلقاً باہر ہو گئی، جیسے ہی عدت پوری ہوئی، عدت پوری ہونے کے بعد بیوی دوسری کا نکاح کر سکتی ہے۔ اب عدت گزری 3 مہینے یا جتنا اس کی مدت لانگ ہو گئی حیضوں کے اعتبار سے، اس کے بعد وہ اپنے گھر رہی یا آپ کے گھر رہی، آپ اس سے دور رہے، جدائی رہی، عورت کو احساس ہوا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میرے بچے ہیں، گھر والوں نے بھی تانے دیے کہ تجھے 2 طلاقیں ہو گئی ہیں، اب تو کس کے پاس جائے گی، گھر سے بھابیوں نے بھی تانے مارے۔ اب جب حالات تنگ ہوئے اس کے اوپر تو اللہ پاک نے اس کو عقل دے دی، کیا کر دیا؟ شعور آ گیا۔ جب شعور آیا تو اب آپ چاہیں کہ یہ واپس میرے پاس آ جائے، آپ کو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہو سکے تو ایک مولوی صاحب کو جو آپ کا راز رکھ سکے اس کو بلاؤ، 2 بندے ہوں جو گواہ ہوں، مولوی صاحب اتنا کہیں گے، لڑکی سے پوچھیں گے تو آپ کا نفس اتنے مہر کے ساتھ اس کے حوالے کرتی ہے، وہ کہے کہ وہ ایجاب ہے، کرتی ہوں، مرد نے کہا میں قبول کرتا ہوں، بس 2-3 بندوں کے درمیان نکاح ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ چندے کے لیے آپ کے سامنے یہ تشریف لا رہے ہیں، آپ تمام ہی آپ تعاون کرتے ہیں، امید انشاءاللہ آپ کرتے رہیں گے، اللہ پاک آپ کا بیڑا پار فرمائے، اللہ پاک آپ کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے۔ آپ کسی حلالے کی ضرورت نہیں، بیوی دوسری جگہ نکاح کرنا چاہے تو بھی آپ کو کسی تیسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں، دونوں راستے اوپن ہیں۔ لیکن اس کے اپوزٹ ہوتا ہے، اپوزٹ کیا ہے؟ جیسے دکھایا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، یہ 3 کی طرف آپ کیوں گے؟ جب 3 بار ایک یا پھر ڈائریکٹ منہ سے میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں، کیوں بھائی 3 کیوں دیتا ہے؟ کیوں دیتا ہے؟ کس نے کہا 3 دے؟ جب یہ نوبت آتی ہے پھر آدھے گھنٹے کے بعد ہو جاتا ہے یار 6 لاکھ روپیہ شادی پہ لگ گیا، اس کی فرمائش کے مطابق میں نے اس کو ہار بنا کے دیا۔ اب باپ کہتا ہے کماتا بھی کچھ نہیں ہے، 10 سال جموں میں پڑا رہا، کمایا، پڑا بھی کچھ نہیں، جاب نہیں لگی۔ اب جب سوچا ہو اب پوری عمر رنڈا گھومنا ہے، پھر آیا مولوی صاحب کے پاس، غصے میں تھا، بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب کیا کرنا ہے مولوی صاحب نے؟ اس کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی شریعت کے تابع ہے، اس کے باپ کی شریعت تو نہیں ہے نا۔ اس نے کہا اب کیا کرو، راستہ ایک ہی ہے کہ اس اپنی بیوی کا نکاح کرواؤ کسی دوسرے مرد سے۔ سوچو، شادی نکاح کرواؤ کس سے؟ دوسرے مرد سے۔ 1 رات 2 راتیں جتنی چاہے وہ راتیں اس آپ کی بیوی کو مرد اپنے پاس رکھے، اس کو یوز کرے۔ سمجھیں اس بات کو، اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھیں، پھر وہ جب چاہے گا طلاق دے گا، پھر تم سے شادی کرو۔ اور پھر ایک سلسلہ اور چلتا ہے، اگر اس شرط کے اوپر نکاح کروایا جائے کہ بھئی شادی کر، صبح میری بیوی کو طلاق دے دینا، حضور نے فرمایا حلالہ تلاش کرنے والا لعنتی ہے۔ سخت حکم شریعت، لعنت کا حکم شریعت نے صرف جھوٹوں پہ لگایا ہے، انتہائی سخت حکم ہے۔ لیکن نوبت کہاں سے کہاں پہنچائی، کس نے پہنچائی؟ آپ نے۔ مرد کے لیے میرے خیال میں موت سے زیادہ سخت وقت یہ آتا ہے جب یہ نوبت آ جائے کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ خالی بات کرتی ہو، پھر کون گوارہ کرے گا کہ ایک رات کسی کے ساتھ بتا کے آئے؟ کوئی گوارہ کر سکتا ہے؟ لیکن کمیاں کیا رہی؟ ایک کامیابی رہی اور ایک زبان کے اوپر کنٹرول نہیں رہا۔ اسی لیے میرے حضور نے فرمایا 2 چیزوں کی حفاظت کر لو، ایک جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے اس کی حفاظت کر لو، ایک جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، فرمایا ان 2 چیزوں کی حفاظت کر لو، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔
لہذا جتنے جوان میرے بیٹھے ہیں میری آج کی اس بات کو پلے باندھ لیں، سختی سے باندھ لیں۔ کیا بات؟ پہلی بات، زبان کے اوپر طلاق کے لفظ کو نہ لائیں۔ ڈانٹنے کے لیے بہت الفاظ ہیں، حد کراس ہو جائے تو پھر چلو کس سے ترتیب سے 1 مہینے کا ٹائم، طلاق پہلے رجیب پھر بائن، بائن کے بعد تیسری طلاق دینے کی ضرورت ہے، تیسری طلاق دینے کی ضرورت اس لیے کہ اس میں ایٹومیٹکلی عدت گزرنے کے بعد آپ کی بیوی، جو آپ کی بیوی تھی پہلے اب اجنبی ہو گئی ہے، وہ دوسرے سے شادی کر سکتی ہے۔ اگر آپ اس کی واپسی نہیں چاہتے تو بھی تیسری طلاق کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر واپسی چاہتے ہیں تو بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو پھر آپ نے کیوں کرنا ہے؟ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضرت میری تو مرضی نہیں ہے واپس لانے کی، میں چاہتا ہی نہیں ہوں۔ بھائی تو ابھی نہیں چاہتا ہے، جب کورٹ میں جا کے تیرا مکان 50 لاکھ کا بیوی کے نام لکھا جائے گا تو چاہے گا۔ جب لڑکی کا وکیل 10 لاکھ روپیہ 20 لاکھ روپیہ تیری استطاعت کے مطابق تیرے اوپر ڈالے گا تو مانے گا، لیکن پھر تو بڑا پریشان ہو جائے گا، بڑی مشکل میں آ جائے گا۔ اس لیے ابھی وقت ہے، اس مسئلے کو آپ کیا رکھیں، ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے، اس موقع کے اوپر لڑکی کے جو ماں باپ ہیں وہ انتہائی شفقت لاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بچی کو اپنے گھر لانا ہے، ادھر ہی تک گزارنا ہے۔ یہ حق شریعت نے آپ کو نہیں دیا۔ جہاں عورت تھی، جہاں انتقال ہوا ہے، وہاں ہی اس کا عدت گزارنا لازم ہے اور واجب ہے۔ انتہائی سخت شرعی عذر ہو، اس صورت کے اندر بیوی کو کہیں باہر نکلنے کی اجازت ہے، اور ان عذروں میں سے ایک یہ ہے کہ کمانے والا کوئی نہ ہو، عورت با پردہ اپنے آپ کو پردے سے زیادہ اتنا ڈھانپ لے کہ کسی کو خبر نہ ہو کہ یہ کون جا رہی ہے، وہ جا کر بازار سے سامان لا سکتی ہے۔ یہ ہو گئے 2 مسئلے۔ تیسرا مسئلہ ایک یہ ذہن میں رکھیں، جو لوگ لاسٹ میں آتے ہیں جمعے کے دن مسجد میں، جمعے سے پہلے جو سنتیں ہیں وہ موقدہ ہیں، پڑھنی چاہیے، لیکن جب خطبہ شروع ہو گیا تو خطبہ سننا واجب ہے۔ واجب کا درجہ سنت موقدہ سے زیادہ ہے، اور یہ جو خطبہ ہے یہ 2 فرضوں کے قائم مقام ہے۔ اسے قائم مقام ہے، 2 فرضوں کے قائم مقام ہے، لہٰذا اس صورت میں خطبہ سننا واجب ہے، تو بیٹھ کے خطبہ سنا جائے۔ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو احباب مسجد کے معاون ہوتے ہیں ان کا بڑا احسان ہے، چندہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، لیکن اس محنت مشقت کا مسئلہ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پیچھے بیٹھ کے پیسے کی گنتی کرتے رہیں اور امام صاحب خطبہ دیتے رہیں، اور آپ کی نماز نہ ہو، وہ گنتی بعد میں بھی تو ہو سکتی ہے۔ لہذا اگر آپ جمعے کے دن آتے ہیں مسجد میں تو آپ کے لیے جو کام فرض نہیں تھا وہ تو آپ نے کیا، چندہ کیا، لیکن اس کے بعد ٹھیکیداری کے چکر میں بیٹھ کے آپ گننے ہو گئے۔ نماز جمعہ کو آپ نے ہلکا جان کے چھوڑ کے چلے گئے، کیا مقصد ہے؟ 2 باتیں۔ تیسرا ایک سوال بہت زیادہ آتا ہے، اس کی آپ وضاحت سمجھ لیں۔ مسافر کی نماز۔ مسافر، پہلے میں ان لوگوں کو لے لوں جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں۔ عمرے پہ جو لوگ جاتے ہیں، میکسیمم جو بڑا والا پیکیج ہے اس میں ہے وہ ہے 21 ڈیز کا، 21 دن کا۔ 21 دن میں سے یہ ہوتا ہے کہ وہ 15 دن رکتے ہیں خانہ کعبہ اور 6 دن رکتے ہیں مدینہ پاک۔ اگر یہ سلسلہ ہے تو جیسے ہی وہ ادھر سے نکلیں گے، یہاں سے لے کر خانہ کعبہ پہنچنے تک، مکہ پاک پہنچنے تک، راستے کی جو نمازیں ہیں وہ 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ جہاں 4 ہے وہاں کتنی پڑھنی ہے؟ 2 قصر پڑھنی ہے۔ 4 کی کتنی؟ 2۔ 3 رکعت میں قصر نہیں ہے، مطلب مغرب کی نماز میں قصر نہیں ہے، وتر میں قصر نہیں ہے، فجر میں قصر نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ میں اختیار ہے، اگر وقت کم ہے، جگہ تھوڑی سخت ہے، مناسب جگہ نہیں ہے، اس وقت آپ سنتیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ساری چیزیں ہیں تو سنتیں پڑھ لیں۔ لیکن یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی بندہ کہ نہیں بڑے پاک سفر کے اوپر ہوں، میں 4 کی 4 پڑھوں گا، اللہ پاک نے جو نعمت دی ہے اس کو چھوڑ دینا گناہ ہے۔ اس کو چھوڑ دینا کیا ہے؟ لہذا 4 کی 4 پڑھنا سفر کے اندر یہ ثواب نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں ہے، حضور ساتھ میں، ظہر کی نماز ادا کی، 4 رکعتیں ادا کی۔ حضور نے فرمایا سفر میں ہے، آپ نے 2 نہیں پڑھی، کہا یا رسول اللہ وقت تھا، میں نے 4 کی 4 پڑھ لی۔ میرے حضور نے فرمایا یا عائشہ اتکفری نعمت اللہ، عائشہ تو اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتی ہے، جو اللہ پاک نے تجھے نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کرو۔ میرے 2 پڑھنی ضروری ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات،
اگر اس کے تھوڑا برخلاف ہو، 14 دن کی مسافت نہ ہو، چھوٹا پیکیج ہے، اس پیکیج کے اندر 17 دن کا ہے، جس میں سے 10 دن آپ نے مکہ پاک رکنا ہے اور 7 دن کا رکنا ہے مدینہ پاک رکنا ہے، اس صورت میں مکہ پاک پہنچ کر بھی آپ نے نوافل جتنے ہو سکے پڑھیں، کیونکہ 1 رکعت کا وہاں ثواب، 1 نیکی کا ثواب 1 لاکھ کا ہے، بالکل پڑھیں آپ، استغفر اللہ کی کثرت کریں، سارا کچھ کریں، لیکن وہاں اکثر لوگ ضد کر جاتے ہیں، اور جہاں ہم نے کیوں آدھی پڑھنی ہے، اگر وہاں امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو 4 کی 4 پڑھیں، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو جو نماز ہے وہ امام کے مطابق کیا کریں، پوری پڑھیں۔ اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں اور امام بھی مسافر ہے، اس صورت میں آپ اگر خانہ کعبہ کے اندر بھی قصر چھوڑ دیتے ہیں تو آپ گنہگار ہیں، ثواب کے مستحق ہیں۔ آگے میری بات سمجھ نہیں آئی؟ کیونکہ اصل مقصود اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے، اصل مقصود نماز نہیں ہے، اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے۔ اسی لیے 2 سجدے ہیں ہر رکعت کے بعد، اگر کوئی 4 کر لے کہ سجدہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں 2 کے 4 کر لوں تو نماز نہیں رہے گی، اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے، لہذا کتنی پڑھنی ہے آپ نے؟ قصر پڑھنی ہے۔ اب وہ لوگ جو یہاں جموں میں رہتے ہیں ان کی 2 صورتیں ہیں، ایک وہ جو کرائے پہ رہتے ہیں یہاں، اور ایک وہ ہیں جن کے مکانات بنے ہوئے ہیں، ٹھیک؟ جن کے مکان بنے ہوئے ہیں وہ اگر یہاں 2 دن کے لیے بھی آتے ہیں تو جموں پہنچتے ہی، جموں پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ کا ایریا ہے میونسپلٹی کے اعتبار سے، ڈاک خانہ ہمارا کیا ہے؟ نوآباد ہے، جیسے ہی آپ نوآباد کی حدود میں داخل ہو گئے تو اب آپ مقیم ہو گئے، کیا ہو گئے؟ لیکن آپ بہو پلازہ پہنچے تو نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ نے قصر پڑھنی ہے، جیول چوک پہنچے تو قصر پڑھنی ہے، بس اسٹینڈ میں تو کیا کرنی ہے؟ قصر پڑھنی ہے۔ جیسے ہی آپ بٹھنڈی کی جو میونسپلٹی ہے اس ایریے کے جب کے اندر انٹر ہو گئے تو اب آپ کیا ہو گئے؟ مقیم، چاہے آپ کا جموں میں رکنے کا 1 دن کا ارادہ ہو یا 2 کا ہو یا 3 کا ہو۔ اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹ لڑکے ہیں جو یہاں آتے ہیں واپس جاتے ہیں، ان کے لیے جن کا مستقل یہاں کوئی رہائش نہیں ہے، اگر وہ جموں میں آتے ہیں اور ان کو یہ پتا ہے کہ میں اب جموں میں کمرے کے اندر ایگزام 15 دن کے اندر یا میں تیاری کر کے جو بھی XYZ 15 دن مجھے لگیں گے، 14 دن سے اوپر رکنے کا ارادہ ہو، وہ جموں میں جیسے ہی اپنی میونسپلٹی کے ایریے کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں اپنے روم والے ایریے میں، وہ مقیم ہو جائیں گے، پوری نماز پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ لیکن اگر 14 دنوں سے کم کا ارادہ ہے، 14 دنوں سے کم کا ارادہ ہے، وہ آگے جتنے دن یہاں جموں میں رہیں گے، 10 دن 11 دن 12 دن 13 دن، وہ پھر امام کے پیچھے تو پوری نماز پڑھیں گے، لیکن جب اکیلے ہوں گے تو کتنی پڑھیں گے؟ 4 کی 2، قصر واجب۔ اب ایک چیز یہاں اور سن لیں، راستے کے اندر جب آپ آئے تو پنچ سے جب آپ آئے واپس، ایک تو یہ المیہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں ان کو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ پاک نے اگر آپ کو سواری دی ہے تو بہت بڑی نعمت ہے، اور جتنی اچھی گاڑی ہے اتنی بڑی نعمت ہے۔ حضور نے فرمایا 3 چیزیں بندے کی اچھی قسمت میں سے، اچھی بیوی، اچھا گھر، اچھی گاڑی۔ اس لیے اچھی گاڑی رکھیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن وہ اچھی گاڑی کس کام کی ہے جس میں آپ راستے میں رک کے آپ نماز نہ پڑھ سکیں؟ ہے کسی کام کی؟ اگر رب چھین لے پھر کیا کرو گے؟ پھر تمہارے درمیان اور اس بس میں کیا فرق رہا جس کو غیر مسلم ڈرائیو کر رہا تھا، اس نے راستے میں آپ کو نماز کا موقع نہیں دیا؟ آپ کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے، سبحان اللہ الذی سخر لنا ھذا، اللہ پاک نے اس کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تم بریک مار کے 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے مجرم ہو۔ لیکن اگر تویرا ہے اس میں بھی اگر اپنے بندے ہیں سارے، ان کو آپ موٹیویٹ کریں کہ یار راستے میں 2 رکعتیں پڑھ لیں گے، آپ پڑھ لیں نماز۔ اگر کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی، آپ جموں پہنچ گئے، آپ یہاں آ کر مقیم ہو گئے، تو اس صورت میں بھی جو نمازیں آپ کی سفر میں چھٹی ہیں وہ آپ نے قصر ہی پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پر جموں میں پہنچا، اب دوران سفر میری ظہر کی نماز چھوٹ گئی، اس کی میں قضا کر رہا ہوں، تو اس کو میں نے کیا کرنا ہے؟ قصری، یعنی قصر کی قضا بھی قصر ہے، قصر کی قضا بھی کیا ہے؟ قصر ہے۔ اسی طریقے سے جو بندہ جموں میں پہنچا، اس کا ارادہ تھا کہ میں 12 دن 13 دن رکوں گا، 10 دن رکوں گا، لیکن جب ادھر آیا تو تھوڑی ڈیٹ شیٹ آگے ہو گئی، پیپر آگے ہو گئے، یا کچھ جس کام کے لیے آیا تھا اس کی اپوائنٹمنٹ آگے ہو گئی۔ اب آگے ہوئی تو دیکھنا ہے آگے کتنے ہوئی، اگر ڈائریکٹ 15 دن بڑھ گئے، جیسے ہی 15 دن رکنے کا آپ کا ارادہ بن گیا، آپ فوراً مقیم ہو گئے، اب آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے۔ لیکن اگر 2 دن 3 دن بڑھے ہیں تو اس صورت میں ابھی بھی آپ کیا ہیں؟ مسافر ہیں، چاہے وہ 2-3 دن بڑھتے 20 سے 25 دن ہو جائیں تو بھی آپ کیا ہیں؟ مسافر ہیں۔ امید ہے کامل آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی خیر